السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی، رواہ البخاری فی صحیحہ فی کتاب الادب۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی دروس ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اس میں ہم نے نماز پڑھنے سے پہلے جو چیزیں شریعت میں بتلائی ہیں ان چیزوں کو کرنے کا کیا طریقہ ہے، مثلا طہارت کا، وضو کرنے کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ، نماز کے شرائط و واجبات، نماز کے لیے قبلے کا حکم، نمازی کے لیے سترہ، ان تمام باتوں کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے کے درس میں جو دروس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ان میں ان تمام باتوں کے بارے میں ہم نے بتلا دیا ہے۔ سامعین کرام، اب آج سے جو دروس جو بھی درس اور اس کے بعد کے جو دروس ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس میں نماز کا جو طریقہ ہے، نماز کی جو کیفیت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا نماز پڑھ کے دکھلایا ہے، ان باتوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن نماز کی کیفیت اور نماز کی صفت کو جاننے سے پہلے، نماز کے طریقے کو جاننے سے پہلے یہ بات ہر آدمی کو یاد رہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حدیث کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے، میں نے صرف صحیح البخاری کا حوالہ دیا ہے، جبکہ یہ روایت صحیح البخاری کے علاوہ بھی کئی حدیث کی کتابوں کے اندر ہے۔ دیکھیے صحیح البخاری کتاب الادب، باب رحمت الناس والبہائم، حدیث نمبر 6008 نمبر کی روایت ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسا مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جس طرح سے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے ہی نماز پڑھو، دوسرا طریقہ نہیں ہے، دوسرا طریقہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی طریقہ بیان کیا ہے، ایک ہی طریقہ، دوسرا کوئی طریقہ نہیں نماز پڑھنے کا۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور امت اسلامیہ سے نماز پڑھنے کا طریقہ اور نماز پڑھنے کی جو صفت تواتر کے ساتھ ہمارے سامنے جو نظر آتا ہے، ہمیں جو ملا ہے، اس کی روشنی میں ہم پہلے نماز کا مختصر طریقہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نماز کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ پہلے آدمی کو وضو کرنا چاہیے، خوب اچھی طریقے سے وضو کرنا چاہیے۔ وضو کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر کے کھڑے ہونا چاہیے، اور قبلہ رخ کھڑے ہونے کے بعد نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص پڑھیں گے، اس کی نیت دل کے اندر کرنا ہے۔ یہ جو بعض لوگ اپنی نمازوں کے لیے جو نیت کرتے ہیں نا، نماز پڑھتا ہوں میں 4 رکعت عشاء کی، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کے، واسطے اللہ کے، یہ جو نماز کی جو نیت کے لیے جو یہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ نہ تو قرآن کریم کے اندر ہے، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی ایک نے بھی یہ الفاظ استعمال کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے علماء کرام نے اس کو بدعت کہا ہے، بہت سارے علماء کرام، ہماری تو حیثیت نہیں بدعت کہنے کی، لیکن دنیا کے بڑے بڑے قداور علماء کرام نے اس عمل کو بدعت کہا ہے، جو سنت کے جس اگینسٹ میں، سنت کے مقابلے میں۔ تو پہلے وضو کرے، وضو کر کے قبلہ رخ کھڑا ہو، اور نماز ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ادا کریں گے، اس کی نیت اپنے دل کے اندر کرے، اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کو کندھوں تک یا کانوں کے برابر تک اٹھائے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھے اس طرح سے کہ یہ جو بایاں ہاتھ ہے اس کے اوپر دایاں ہاتھ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد دعائے استفتاح یعنی ثنا پڑھے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ الفاتحہ، اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع دین کرنا ہے، جو کہ اتنی حدیثوں سے ثابت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ رفع دین کرنا
رکوع سے پہلے بھی، رکوع کے بعد بھی، اور 2 رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد بیٹھ جانے کے بعد جو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت رفع یدین کرنا، اتنی حدیثوں سے ثابت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ 1-2 حدیثیں نہیں ہیں، بہت ساری حدیثیں جو ہم اپنے وقت پر آپ کو بتائیں گے۔ رفع یدین کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے، رکوع میں اس طرح سے جائے کہ ہاتھ جو ہے وہ بالکل گھٹنوں پر ہو اور پیٹھ بالکل برابر ہو، اور ہاتھ سے جو گھٹنے کو پکڑے تو بازو بالکل سیدھا ہونا چاہیے، کمر اور پیٹھ دونوں بالکل برابر ہونا چاہیے، کمر پیٹھ اور سر برابر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ سر نیچے ہے اور کمر اوپر ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل برابر ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد رکوع کی تسبیحات پڑھے، تسبیحات پڑھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سر کو اٹھائے اور کھڑا ہو جائے کمپلیٹ، اور رفع یدین کرے۔ رفع یدین کرنے کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد پڑھے، اطمینان سے کھڑا ہو، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح سے جائے کہ پہلے ہاتھ زمین پر آنا چاہیے، پھر گھٹنا آنا چاہیے۔ لوگ پہلے گھٹنا رکھتے ہیں، کوئی دلیل موجود نہیں ہے، دلیل موجود نہیں ہے، باتیں موجود ضرور ہیں، دلیل موجود نہیں ہے۔ پہلے ہاتھ رکھا جائے گا، پھر گھٹنا رکھا جائے گا، اور سجدہ کریں گے 7 اعضاء پہ، 7 اعضاء۔ یہ 2 ہاتھ ہونا چاہیے، یہ 2 پیر ہونے چاہیے، یہ 2 گھٹنے ہونے چاہیے، 6 ہو گئے، اور 7واں یہ پیشانی ہے، اور پیشانی میں یہ پیشانی بھی اور ناک یہ دونوں آتا ہے۔ محترم سامعین کرام، سجدے کے اندر جب جائیں گے تو یہ جو کوہنی ہے زمین پہ بھی نہیں لگنا چاہیے، اور یہ جو کوہنی ہے یہ پہلو میں بھی نہیں ٹکنا چاہیے، اور ران پہ بھی نہیں لگنا چاہیے، بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے، تسبیحات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائیں گے اس طرح سے کہ جو اپنا لیفٹ جو لیگ ہے، بایاں پیر، اس کو بچھائیں گے، اور یہ جو دایاں پیر ہے اس کو کھڑا کریں گے، اور انگلیاں بالکل قبلے کی طرف ہوں گی، اور بائیں پیر پر بیٹھیں گے اور دایاں پیر کھڑا رہے گا، اور اطمینان سے بیٹھیں گے۔ یہ نہیں کہ اٹھے اور بھاگے، اب آپ ایسے ہی کرتے ہیں، بس اٹھتے ہیں اور بھاگتے ہیں، ایسا نہیں، اطمینان سے بیٹھنا ہے۔ اور اس درمیان میں دعائیں بھی ثابت ہیں، ان دعاؤں کو بھی پڑھنا ہے، کوئی ایک دعا پڑھ لے کافی ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرے، دوسرا سجدہ جیسے پہلا سجدہ بتلایا ویسا کرے، اس میں بھی تسبیحات پڑھے، اور جب دوسرے سجدے کو کمپلیٹ کر کے اٹھیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احباب ڈائریکٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہ کہ جب کھڑا ہونا ہے دوسری رکعت کے بعد، پہلی رکعت کے بعد 2 سجدہ کمپلیٹ کر کے جب اٹھنا ہے تو پہلے آرام سے بیٹھنا، جیسے پہلے بیٹھے تھے، 2 سجدوں کے درمیان جیسا بیٹھے تھے نا ویسا آرام سے بیٹھنا ہے، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ بیٹھ کر کے اطمینان سے، پھر ہاتھ کو ٹیک کر کے کھڑا ہونا ہے، بیٹھ کر کے اطمینان سے ہاتھ کو ٹیک کر کے کھڑا ہونا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، ابھی آگے جو دروس آئیں گے ان تمام دروس میں جتنی باتیں میں بتلا رہا ہوں ان تمام باتوں کی پوری ذمہ داری کے ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے میں تمام باتوں کو ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ تو محترم سامعین کرام، جب پہلی رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد 2 سجدہ مکمل ہو جائے تو آرام سے پہلے بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ کو ٹیکنا ہے، اور ٹیک کر کے سیدھے کھڑا ہونا ہے، اور اس کے بعد جیسا پہلی رکعت پڑھے تھے ویسا دوسری رکعت پڑھیں گے۔ 2 رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد جیسے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے تھے، یعنی یہ پیر کو بچھانا ہے زمین پر، اور اس پیر کو کھڑا کرنا ہے، اور اس پیر پر بیٹھنا ہے، اور اس پیر پر کو جو کھڑا کریں گے تو انگلیاں بالکل قبلے کی طرف ہوں گی، اس کے اندر ہاتھ کو ایسے کر لینا ہے، ایسے یہ حلقہ یہ دونوں موڑ لینا ہے، اور جتنی بار دعا کریں گے اس کو اشارہ کرتے رہیں گے، ایسے حرکت دیتے رہیں گے۔ تشہد میں التحیات پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، روایتوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد، اور یہ مستحب اور افضل ہے، اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہونا ہے تو رفع یدین کرتے ہوئے کھڑا ہونا ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت جیسے پہلے پڑھا تھا، پہلے جو رکعت پڑھی ہے ویسے ہی 2 رکعت مزید پڑھنا ہے، لیکن بعد کے 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ملانا ضروری نہیں ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر کے 2 رکعت کمپلیٹ کریں گے، اور اس کے بعد تیسری رکعت جب چوتھی رکعت میں بیٹھیں گے، آخری رکعت میں سلام پھیرنے کے لیے، تو اس میں جو بیٹھنے کا طریقہ ہے جس میں سلام پھیرا جاتا ہے، جس رکعت میں سلام پھیرا جاتا ہے اس میں جو بیٹھنے کا طریقہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب بیٹھیں گے تو یہ جو پشت ہے یہ زمین پہ آئے گا،
اور یہ جو پیر ہے بایاں والا وہ دائیں پیر کے نیچے سے نکل کر کے باہر کی طرف جائے گا اور یہ زمین پر آ جائے گا. اس کو کہتے ہیں تورک. اس میں التحیات پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور مسنون دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے. یہ نماز کا مکمل، مسنون اور مختصر طریقہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب اس کے بعد جو دروس ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، نماز کے ایک ایک حرکت، ایک ایک ہیئت، ایک ایک صفت اور چھوٹے چھوٹے جو طریقے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان تمام باتوں کو ہم تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے دلیلوں کی روشنی میں پیش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.